السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ. میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک تصور. ایم کیو ایم پاکستان. جی ہاں، ایم کیو ایم پاکستان 1984 میں بنی اور کہا گیا کہ جی ایک تحریک ہے، سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے سیاسی جماعت کے طور پر کام بھی کیا. بیسک ان کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں جس طرح مظالم کیے جا رہے تھے مہاجروں کے خلاف، تو مہاجروں کو متحد کیا، ایک پلیٹ فارم دیا اور پھر ایک لفظ جو مہاجر ہے اس کو بنوایا، پہچان دی مہاجروں کو. اور ظاہر ہے پھر ہم سب جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی بات ہوتی تھی کہ جی مہاجر تو ایم کیو ایم کا نام آتا ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ مہاجر لازم ملزوم اور ان کے قائد کا نام آیا کرتا ہے. اور اس پر بحث ہوا کرتی تھی. بہت سارے لوگوں نے، آفاق احمد صاحب اور دیگر لوگوں نے یہ کہا کہ جی اصل بات یہ ہے کہ جی ایم کیو ایم جو بنی تھی وہ پیپلز پارٹی کا زور تھا اس کو توڑنے کے لیے ضیاء الحق نے بنائی. اب اس حوالے سے ظاہر ہے ہمیشہ ہی تحقیق کی ہم نے، جو پرانے لوگ تھے ان سے بھی جاننے کی کوشش کی. اس زمانے کے جو سیاستدان مختلف سیاسی جماعت کے ہیں ان سے بھی ہم نے بات ہوتی تھی اکثر و بیشتر جب اس موضوع پر. تو وہ جو رائے کا اظہار کیا کرتے تھے تو وہ اپنی جگہ موجود تھے. لیکن اگر یہ بات کی جائے کہ ضیاء الحق نے بنائی تھی، ایم کیو ایم سپورٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ کون بتا سکتا ہے؟ ظاہر ضیاء الحق تو ہے نہیں. تو اب اس حوالے سے ایک نیا انکشاف میں سمجھتا ہوں اور کلیئرٹی بہت ساری اہم بات کی ہو گئی. ویسے تو پاکستان میں ہی دیکھ لیجئے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے. اور جس طرح وہ بنے سب کو معلوم ہے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایک سیاسی جماعت کا آدمی اگر بنتا ہے تو پھر ظاہر الزام لگتا ہے اس پر بھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایوب صاحب کی کابینہ میں موجود تھے، وزیر خارجہ اور دیگر عہدوں پر رہے. اور فاطمہ جناح خلاف تقاریر ان کے آج بھی موجود ہیں. اس طرح پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو دو وزارتیں لی تھی جماعت اسلامی نے. اچھا، اس طرح پھر اسی مارشل لا کے دور میں نواز شریف صاحب کو جنرل جیلانی صاحب نے متعارف کرایا، وزیر خزانہ بنا دیا بغیر کسی الیکشن کے. پھر نواز شریف صاحب کی جو جماعت بنی وہ بھی کس طرح بنی، وہ بھی ایک تاریخ ہے، اس میں بھی ظاہر ہے کردار انہی لوگوں کا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے جی ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہی کے ظاہر ہے ان کی پیوند کاری ہوئی ہے، انہی حملوں میں پرورش پائی ہے، یہ اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے. اور یہ پھر ایم کیو ایم کے خلاف، ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو اس پر ہم بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ پھر ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں کی آپس میں لڑائیاں اب کارکنان تک پہنچ چکی ہیں اور خبریں مسلسل آتی چلی جا رہی ہیں. جیسے دو خبریں میرے سامنے ہیں. ایک تو رنچو لائن ٹاؤن ہے، ہمارے دوست ہیں ان کا رنچو لائن ظاہر ہے ان کا علاقہ ہے. تو وہاں سے خبر یہ آئی کہ علی سومی صاحب ہیں اور ان کی ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو مارا پیٹا گیا ہے، پٹائی ہوئی ہے ان کی، اور کسی اور نے نہیں بلکہ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں نے ان کے ساتھ یہ عمل کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ جی یو سی آرگنائزر نے دو لڑکوں کے ساتھ آئے، وہ جو شاید نشے میں تھے، اور انہوں نے آ کے مجھے بلایا اور بغیر کسی وجہ کے مجھے شدید زد و کوب کیا، مارا پیٹا. تو یہ بات چھوٹی بات تو نہیں ہے. اچھا، دوسری طرف ایک اور مبینہ آڈیو ندیم قاضی صاحب کے حیدرآباد سے، جو کہ جوائنٹ زونل انچارج ہیں. انہوں نے صابر حسین ایڈوکیٹ جو کہ ڈسٹرکٹ ممبر ہیں حیدرآباد سے، انہیں دھمکیاں دی ہیں. یہ آڈیو بھی چل رہی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسلسل کس حد تک ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات اور کہاں تک پہنچ چکے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بالآخر ایم کیو ایم پاکستان میں مرکزی کمیٹی کا اجلاس ہو ہی گیا، جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا تھا، ڈیمانڈ کی تھی بلکہ. اس اجلاس میں ہمارے پاس جو خبریں ہیں اس میں کنٹونمنٹس کے الیکشن جو ہیں اس حوالے سے انٹر پارٹی دوسری دیگر باتیں ہوئی ہیں اس میں. اچھا، ایک آج میری ایک بہت اہم رہنما ایم کیو ایم پاکستان کے سیاسی پوزیشن کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ویسے تو بہت پرانے نہیں ہیں وہ، لیکن ان کو نواز دیا گیا ہے جناب. کس طرح اتنی بڑی پوزیشن مل گئی، یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص پارٹی میں آتی ایم پی اے بن جائے اور اس سے اوپر چلا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ جناب مطلب آپ اگر اسی سال میں آئے ہیں پارٹی میں، ایم پی کیسے بن گئے، تو بہرحال ایم کیو میں سوالات ایک زمانے میں تو ہوا کرتے تھے. کہا جاتا تھا جی جو گراؤنڈ لیول سے اوپر آئے ہیں، جن کی قربانیاں ہیں، جنہوں نے مارے کھائی ہیں، جنہوں نے جیلیں بھگتی ہیں، پارٹی کے لیے کام کیا ہے، تو ان کو پڑھے لکھے لوگوں کو اوپر لایا جاتا ہے. لیکن اب خود وہ مانتے ہیں کہ جی میں تو پارٹی میں آیا اور ایم پی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایم این اے یا ایم پی بن گیا، وزیر بن گیا، یا مشیر بن گیا، اپوزیشن لیڈر بن گیا. یہ ساری باتیں اب ایم کیو میں عام سی بات ہو گئی ہیں، پیراشوٹرز جو اسے ہم کہتے ہیں.
تو وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بات ہو رہی ہے اور آپ بھی کر رہے ہیں اپنے پروگرامس میں کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے اور شاید کوئی تبدیلی آ جائے گی اور خالد مقبول کی جگہ کوئی اور شخص بن جائے گا اور یہ وہ، انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہوگا، بات ہو گئی، دیکھ لیجیے گا، خالد مقبول ہی ہیں چیئرمین، کنوینئر وہی رہیں گے، انٹر پارٹی الیکشن ہوں یا نہ ہو بھی جائیں تو بھی وہی ہوں گے۔ میں نے کہا جی اتنا کانفیڈنس کیوں ہے؟ کہنے کہ بس سمجھے اس بات کو آپ۔ تو میں نے کہا یہ کنٹونمنٹس کے جو الیکشن ہونے والے ہیں، کہہ رہے آپ بے فکر ہو جائیں، کنٹونمنٹس کے الیکشن بھی ہم جیتیں گے، بلدیاتی الیکشن ہوں گے وہ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، بے فکر ہو جائیں، اس کے بعد جنرل الیکشن ہوں گے اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ کارکردگی کیا میٹر نہیں کرتی کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، کیونکہ آپ ظاہر حکومت میں تو نہیں ہیں، اپوزیشن میں، اپوزیشن کی جماعت کے طور پر بھی آپ کی کارکردگی سندھ میں اچھی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو اب تک عوامی مسائل پر عوام کے ساتھ باہر آ کر کھڑے نہیں ہوئے، آپ تو صرف پریس کانفرنس کرتے ہیں یا ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک بیان داغ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو ایسی بات تو ہے نہیں، عوام کیوں ووٹ دیں گے آپ کو؟ یا پھر آپ فارم 47 کا انتظار کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا لگایا؟ بہرحال یہ بھی بتاؤں آپ کو کس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ دیکھ لیں اب پھر بات یہ ہوئی کہ جی بہت پرانے جو لوگ ہیں اور وہ ایکٹیو ہونے والے ہیں، انہیں منع کس نے کیا ہے، وہ پارٹی میں آ جائیں گے اور پھر دیکھیے گا آپ، اور یہ میں نے کہا چلیں جی اچھی بات ہے، وہ ایکٹیو ہونے والے ہیں۔ اچھا آفاق احمد صاحب کا ایک بیان جس میں گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا، جس میں وہ فرما رہے ہیں پانی متحدہ کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، اس کا لب لباب بھی آپ کے سامنے میں رکھوں اور بتاؤں کہ اس میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اور بلکہ میں پہلے بیان پڑھ کے ان کا سنا دوں آپ کو، اس میں سے انہوں نے کہا ہے کہ میں چھوٹا آدمی اور الطاف حسین بڑے آدمی ہیں۔ اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے اس وقت مہاجر قوم منتشر ہے اور ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، اور جس طرح فاروق ستار صاحب والا گروپ ہو گیا تھا، پی ایس پی الگ تھی، خالد مکل صدیقی صاحب الگ بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح اشرف بادشاہ کوششیں کر رہے تھے، اب بھی شاید کر رہے ہوں، اور بانی متحدہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہوگا کیا؟ تو اس پر بات کر رہے تھے کہ جی دیکھیے بانی متحدہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی مدد کر سکیں اس وقت مہاجروں کی، اور جو کچھ بھی ہے اب ہم ہی لوگ ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ میں تو آج بھی ان کے مہاجر نام پر سیاست کر رہا ہوں جس پہ شروع کی تھی، اور آج بھی وہیں کھڑا ہوں جہاں سے میں نے سیاست شروع کی تھی، تو لہٰذا لوگ ایک ہو جائیں اور پھر دیکھیے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اتحاد میں برکت ہے۔ بات تو بالکل ٹھیک کی انہوں نے، اتحاد ہونا چاہیے جو کہ قوم میں اس وقت شاید نظر نہیں آ رہا۔ اب تو سیاسی جماعت آپس میں ہی جو رہنما ہیں وہ جس طرح لڑ رہے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کو بلا بھرا کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے لوگوں کو کہ شاید اس میں کچھ تبدیلیاں آ جائیں گی، کیونکہ دیکھیں خالد مکل صدیقی صاحب ہوں یا پھر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہوں، ہم تو صحافی ہیں، ہماری تو کوئی کسی سے دشمنی نہیں، لیکن آ، تجزیہ جو کرتے ہیں تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، تو ڈاکٹر خالد مکل صدیقی صاحب کو کم و بیش 10 سال ہونے والے ہیں، تو ان کے کوئی اس طرح کی اب تک قیادت کے فیصلے یا مضبوط قیادت کے طور، مضبوط لیڈر کے طور پر سامنے وہ نہیں آئے، کیونکہ پارٹی میں جس طرح لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کسی پر کوئی ایکشن نہیں۔ اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہ خود کہہ رہے ہیں لوگ کہ جی یہ مصطفیٰ کمال گروپ کا آدمی ہے، میں خالد مقبول صدیقی گروپ کا آدمی ہوں، فلاں وہ ہے، فلاں مجھے مارنے کے دم، کوئی کسی کے خلاف کارروائی نہیں، کوئی آتا ہے نہیں آتا، کوئی حاضری دیتا ہے نہیں دیتا، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی، تو یہ کمزور قیادت کی بات ہوتی ہے کہ جناب آپ ایکشن تک نہیں لے سک رہے کسی کے خلاف، ڈر خوف کیا ہے آپ کو؟ پھر انٹر پارٹی الیکشن سے اس طرح بھاگ رہے ہیں، 70 سال کی پاکستان کی تاریخ میں سے کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ بھی کہنا اپنے لوگوں کے ذریعے پیغام بھی صحافیوں کو دینا یا ہمارے جیسے لوگوں تک یہ پہنچانا کہ ارے خالد مقبول صدیقی صاحب ہی کنوینئر ہیں، چھوڑ دیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہو گیا کام، ٹھیک ہے بھائی ہو گیا، بہت سی بات ہے، آپ کی پارٹی ہے وہی کنوینئر بن جائے، اور پھر یہ کہنا، اور دیگر لوگ ان کے آ کے ہمارے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے، کہتے ہیں کہ جی ارے 12,500 ہمارا کارکن ہے جو سب خالد مقبول صدیقی صاحب کی جانب ہے، سامنے والوں کے پاس تو 400-500 لوگ سے زیادہ ہے نہیں۔ میں نے کہا 400-500 لوگ اگر صرف ہیں اور آپ کے پاس 12,000 ہیں تو پھر ڈر کیا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ انٹر پارٹی الیکشن جیسے ہی کہا تھا الیکشن کمیشن نے، آپ کو تو 1 ہفتے میں کرا دینا چاہیے تھا، اب 6 مہینے کا ٹائم مل گیا ہے تو اس میں بھی پھر ووٹنگ لسٹیں جعلی اور فلاں فلاں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ بات شروع ہوئی تھی کہ ایم کیو بنائی کس نے، جو الزام ہے ایم کیو پر کہ بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، آفاق احمد صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ بڑا مدد کی تھی، تو بانی متحدہ کو اس دور میں
سزا ہوئی ماشاء اللہ کے دور میں، اور بنائی کس نے، اب اس پہ آ جائے۔ سب سے اہم گواہی کس کی ہوگی اس بات پر؟ ضیاء الحق تو ہے نہیں، ان کے بیٹے کی گواہی ہوگی نا، اعجاز الحق صاحب کی، جو ضیاء الحق کے فرزند ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، ان کا ایک انٹرویو ابھی بڑا وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کے الزامات بے بنیاد ہیں، ایم کیو ایم بنانے میں میرے والد کا کوئی ہاتھ نہیں، نہ کبھی انہوں نے سپورٹ کیا۔ پھر دوسری بات، یہ وہ نہیں کہہ رہے، یہ میں بتاؤں آپ کو، پھر انہوں نے تو یہ کہا کہ جماعت اسلامی کو البتہ جو ہے میرے والد نے سپورٹ کیا، اور جماعت اسلامی کے قریب قریب تھے، دو وزارتیں ظاہر شروع میں لے لی تھی جیسی ماشاء اللہ لگا۔ اب میں بتاؤں آپ کو حقائق، یہ تو ان کے والد صاحب کے حوالے سے انہوں نے اپنے ابو جی کے حوالے سے بتا دیے کہ ضیاء الحق نے اس میں کوئی کردار نہیں ہے ایم کیو ایم کو بنانے میں، سنوارنے میں، طاقتور ہونے میں۔ اور بھائی ایم کیو ایم اس دور، ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے دور میں پکا قلعہ، ثانیہ قصبہ، علی گڑھ، بشرا زیدی، سارے واقعات کب ہوئے ہیں؟ چلے بشرا زیدی انسیڈنٹ کہہ لیں، باقی جو میں نے آپ کو بتایا یہ کس دور میں؟ ماشاء اللہ کے دور میں تو مہاجروں کے خلاف ہی ہوا تھا سب کچھ۔ کس دور میں ہوا تھا؟ ایوب صاحب کے دور میں تو ہوا تھا مہاجروں کا قتل عام، ضیاء الحق کے دور میں تو ہوا ہے مہاجروں کا قتل عام۔ یہ واقعات جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، تاریخ ہے، پرانے اخبارات نکال کر دیکھ لیجئے۔ تو ظاہر ہے ہمارا تعلق تو نہیں ہے ان کے کارکن ہم، لیکن جو حقائق ہیں وہ بتانے چاہیے۔ جس طرح ضیاء الحق کے بیٹے نے آ کر یہ کہا سب کے سامنے، میڈیا پر آ کر کے، کہ میرے والد کا اس حوالے سے کوئی کردار نہیں۔ بھائی آئی جی آئی کس نے بنائی سب جانتے ہیں، وہ ہر بندہ مانتا ہے، ثابت ہو چکا۔ میاں صاحب کو کون لے کر آیا تھا، ثابت ہو چکا۔ بھٹو صاحب کس طرح بنے تو آپ کو پتہ ہے۔ اس حوالے سے بھی اب چونکہ گواہی آ چکی ہے، میرا خیال اب سوال بنتا نہیں۔ چلیں، اس پر مزید بھی ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد پھر کیا کچھ ہوتا رہا اور آج کل کیا ہو رہا ہے، اور کس کس کو اب چانس ملنے جا رہا ہے سیاست کا۔ کیا بانی متحدہ، کیا وسیم اختر صاحب، عامر خان صاحب، ارشد العباد صاحب، بابر غوری صاحب۔ اگلے بلاگ میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، اور ہاں، حماد صدیقی صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے اگلے بلاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی اجازت۔